محبوب نگر، رنگا ریڈی، حیدرآباد ٹیچرس MLC حلقے کے انتخابات کے سلسلے میں عہدیداروں کی جانب سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 29,720 رائے دہندوں کے لیے 137 مراکز رائے دہی بنائے جا رہے ہیں۔ ان میں 126 مین پولنگ اسٹیشنز اور 11 اضافی پولنگ اسٹیشنز ہوں گے۔ رائے دہندوں میں 15,472 مرد اور 14,246 خواتین ہیں۔ وزیر افزائش مویشیات حسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ مرکز کی BJP حکومت ED اور CBI کا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کو دبا رہی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ ہزاروں کروڑ روپے کا قرض لے کر ملک چھوڑنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عوام آئندہ انتخابات میں BJP کو سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو مرکز تلنگانہ کی ترقی کا مقابلہ کرے۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ سال 2024 میں ہونے والے ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں کانگریس برسر اقتدار آئے گی۔ انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے حصے کے طور پر جگتیال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے اندرون ایک سال 2 لاکھ سرکاری ملازمتوں کو پورا کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 9 سال میں KCR نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کالیشورم پروجیکٹ کا پانی کورٹلا لانے میں حکومت کامیاب رہی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس حیدرآباد نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں 1.32 کروڑ روپے مالیت کا سونا ضبط کیا۔ یہ 2 کلو سے زائد سونا ہے۔ ایک اطلاع پر DRI حیدرآباد کے عہدیداروں نے فلک ایکسپریس کے ذریعے کولکاتہ سے آنے والے ایک مسافر کے پاس سے یہ سونا ضبط کیا۔ DRI نے اپنے پریس ریلیز میں کہا کہ سونے کے بسکٹس 2 کلو سے زائد ہیں جن کی مالیت 1.32 کروڑ روپے ہے۔ اس شخص نے کولکاتہ سے یہ سونا خریدا تھا۔ اس کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ کر دیا گیا۔ BRS کے رکن اسمبلی راجیہ کے خلاف سرپنچ کے الزامات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرپنچ نویہ نے راجیہ پر دست درازی کا الزام لگایا۔ ریاستی خواتین کمیشن نے اس معاملے کا از خود نوٹ لیا اور تحقیقات کی ہدایت دی ہے۔ راجیہ اسٹیشن گھنپور حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ریاستی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے اور پارٹی کو نچلی سطح سے مستحکم کرنے کے مقصد سے ریاست میں ایک اور یاترا شروع ہونے والی ہے۔ یہ یاترا CLP لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل سے واقفیت کے لیے 16 مارچ سے یاترا کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ یاترا کئی دنوں تک جاری رہے گی۔ عادل آباد سے اس کا آغاز ہوگا اور اختتام ضلع کھمم میں ہوگا۔ اس یاترا کے سلسلے میں AICC نے منظوری دے دی ہے۔ TSPSC کے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ TSPSC کے ٹاؤن پلاننگ امتحان کو ملتوی کیا گیا ہے۔ آج یہ امتحان ہونے والا تھا تاہم اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی اطلاع ملی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ TSPSC کے امتحان کے سلسلے میں بعض تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 15 اور 16 مارچ کو ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن کا امتحان بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امتحان کی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ مرکز نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے فلو اور پھیپھڑوں سے متعلق بیماریوں کے بڑھتے ہوئے رجحانات سے واقف کروایا۔ سیکریٹری مرکزی وزارت صحت راجیش بھوشن نے خواہش کی کہ پھیپھڑوں کے انفیکشن یا فلو کے سلسلے میں رہنمایانہ خطوط پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے پھیپھڑوں سے متعلق امراض کے سلسلے میں بیداری، جلد علامات کے بارے میں اطلاعات، شعور بیداری کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان امراض کو منتقل ہونے سے محدود رکھا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے $5 ٹریلین کی معیشت کے ویژن کی تجویز پیش کی ہے جس کے لیے بندرگاہوں، ایئرپورٹس کا تحفظ کافی اہم ہے۔ انہوں نے حکیم پیٹ میں CISF کی یوم تاسیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ CISF کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ بندرگاہوں اور ایئرپورٹس کا تحفظ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ CISF میں ہائبرڈ ماڈل کو متعارف کرتے ہوئے فورس کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے۔
پچھلے چند برسوں میں جموں و کشمیر میں دہشت گردی، شمال مشرقی ریاستوں میں دراندازی اور بائیں بازو کے تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ آنے والے دنوں میں حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہیں کرے گی اور ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی قوتوں سے سختی کے ساتھ نمٹے گی۔ دہلی شراب پالیسی گھوٹالے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے حکام کی جانب سے پوچھ تاچھ کا سامنا کیے جانے کے بعد BRS رکن کونسل کے کویتا نے پرگتی بھون پہنچ کر اپنے والد کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ کویتا ہفتے کی رات دیر گئے خصوصی پرواز کے ذریعے شہر حیدرآباد پہنچی اور پھر سیدھے اپنے والد کی قیامگاہ پرگتی بھون روانہ ہوئی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنے والد کو مرکزی ایجنسی کی جانب سے ان سے کی گئی تفتیش کی تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور MLC کے کویتا کی ملاقات کے دوران وزیر ہریش راؤ بھی موجود تھے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ED حکام نے گزشتہ روز کویتا سے 9 گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کی ہے اور 16 مارچ کو دوبارہ تفتیش کے لیے انہیں طلب کیا ہے۔ سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک کے تمام طبقات پر زور دیا ہے کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے متحد ہو جائیں۔ راجستھان کے گگریا میں بیرسٹر اویسی نے ایک جلسہ عام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو آزاد ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں۔ ملک کے دستور لکھنے والے بابا صاحب امبیڈکر کے ماننے والوں کو معمولی سی بات پر قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا آزادی کا امرت مہا اتسو ہم منا رہے ہیں؟ کانگریس اور BJP پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں امبیڈکر کا نام لیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں، لیکن جب راجستھان میں ایک دلت شخص جتیندر میگھوال کو پیٹ کر ہلاک کر ڈالا تو دونوں جماعتوں نے خاموشی اختیار کی۔ MP حیدرآباد نے کمزوروں کو انصاف دلانے کے لیے متحد ہونے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم کرنے پر زور دیا ہے۔ AIMIM سربراہ نے دلتوں اور مسلمانوں کو جاٹ اور گجر بھائیوں سے سبق حاصل کرنے کو کہا ہے۔ دلتوں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے بھی اپنے طبقوں سے اپنا قائد چننے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 3 تا 4 مہینوں میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے اقلیتوں کے لیے 12% تحفظات میں اضافہ کرنے کا اعلان نہ کیا جاتا ہے تو ایک اور ملین مارچ کیا جائے گا۔ کریم نگر ضلع میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام مسلم تحفظات کے نفاذ پر دانشوران، ملازمین اور طلباء کے ہمراہ ایک گول میز اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مخاطب ہوتے ہوئے مشتاق ملک نے کہا کہ اقلیتوں نے 12% تحفظات نہیں مانگے تھے بلکہ CM KCR نے خود وعدہ کیا تھا اور ہم اس وعدے کو نبھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جیک کے ذمہ داران نے فیصلہ کیا ہے کہ ریزرویشن کے نفاذ کے معاملے پر ریاست بھر کا دورہ کیا جائے گا اور ضلع، منڈل، تعلقہ گاؤں کی سطح پر طلباء، نوجوانوں، خواتین، دانشوران کو ایک جٹ کرتے ہوئے تحریک چلائی جائے گی۔ مشتاق ملک نے NPR، CAA اور حجاب کی تحریکوں کی طرح ریاست میں آئندہ بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کا انتباہ دیا ہے۔ ترکی کے زلزلہ متاثرین کو راحتی سامان پہنچانے کے اقدامات کرنے والے کارکنان کو کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے اسنادات سے نوازا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ ترکی میں آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کو شہر حیدرآباد کی جانب سے اشیاء ضروریہ روانہ کی گئی ہیں۔ راحتی ساز و سامان کو روانہ کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے سبھی کارکنان کے لیے کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے ایک اعزازی تقریب منعقد کی گئی۔ ذمہ داران تنظیم نے سبھی کو اسنادات اور مومنٹوں سے نوازا اور ان کے جذبے کی بھرپور ستائش بھی کی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے سینئر رہنما خلیق الرحمان نے تلنگانہ اقلیتی کمیشن کا صدر نشین منتخب کیے جانے پر طارق انصاری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نظام آباد کے BRS رہنما طارق انصاری کو، جو کہ MLC کویتا کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، حکومت تلنگانہ کی جانب سے اقلیتی کمیشن کے صدر نشین کا عہدہ سونپا گیا ہے۔ خلیق الرحمان نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے طارق انصاری کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ایک مسلم رہنما کو کمیشن کے چیئرمین کی ذمہ داری سونپنے پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے عنبر پیٹ میں ایک کار شو روم میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عنبر پیٹ علاقے میں واقع رینالٹ کار شو روم میں اچانک آگ لگ گئی اور تیزی سے پھیلنے لگی۔ مقامی افراد کی اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئے اور آتش فشاں عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں شو روم میں موجود تمام گاڑیاں محفوظ بتائی گئی ہیں، کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ 20 روز پہلے اسی شو روم میں ایک 4 سالہ لڑکے کو کتوں نے کاٹ لیا تھا، جس کے سبب وہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ شو روم انتظامیہ کی لاپرواہی برتنے کے سبب اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔